وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا بے حد و اعصاب، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و السلام بے شمار لاتعداد۔ حاضرین و ناظرین مکرمین، آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ نمبر 123 سے 126 ہیں، جن میں سے پہلی آیت مبارکہ 123 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا معنی یہ ہے: تمہاری خواہشات نہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی، جو شخص برائی کرے گا اس کو بدلہ چکانا ہوگا، جزا اس کی دیکھنی ہوگی، اور کوئی شخص اللہ کے علاوہ کوئی دوست مددگار نہیں پائے گا۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اس سے ملتا جلتا موضوع بیان ہوا کہ کن 3 موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ حالانکہ جھوٹ بہت بڑی کرس ہے، لعنت ہے، لیکن اگر بولنے کی اجازت دی گئی تو وہ کون سے مواقع اور مقامات ہیں۔ اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر کیا کیا سزا ہو سکتی ہے، کن کن مشکلات کا اور کن کن عذاب، کس کس عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات یہ بھی بیان ہوئی کہ شیطان کا ایجنڈا کیا ہے۔ شیطان جو مستقل انسان کا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی میں لگا ہوا ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے۔ اب انسان نے دفاع کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، یہ ساری باتیں بیان ہوئیں۔ آج ہمارے سامنے بڑی اہم بات آ رہی ہے، کامیابی کسی کی خواہش پر نہیں بلکہ کامیابی عمل کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تم مسلمانوں کی خواہشات پر یا اہل کتاب کی خواہشات پر کامیابی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو غلطی کرتا ہے اس کو اپنی غلطی کی سزا بھگتنا ہوگی۔ یہ اس کے شان نزول میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مختلف ادیان، مختلف مذاہب کے درمیان، یعنی اہل کتاب کے درمیان، اہل کتاب سے مراد عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ افضل ہیں، ہمارا دین پہلے ہے، ہمارا نبی پہلے ہے، تو ہم تو کامیاب ہیں۔ جب مسلمانوں کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، ہمارا دین کامل ہے، ہم زیادہ افضل ہیں اور ہم کامیاب ہیں۔ تو یہ ان کے درمیان ایک بحث ہوتی ہے۔ اس بحث کے بعد اللہ کی طرف سے، اللہ نے قرآن کریم کا نظام ایسا بنایا ہے کہ جب بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ بتانا ہوتا ہے اپنی امت کو،
یہ امت کے کسی فرد نے جاننا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، یا پرانی جو خرافات ہیں ان میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیا اس میں بہتری آ رہی ہے۔ تو جو بھی مسئلہ ہوتا اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی، اللہ وحی کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی لوگوں کو پڑھ کے سناتے اور لوگ فوراً اس پہ عمل کرتے۔ جب یہ جھگڑا ہوا، لوگوں میں تکرار ہوا، بحث مباحثہ ہوا، وہ کہتا ہے ہم افضل ہیں، وہ کہتا ہے ہم افضل ہیں، تو اللہ نے یہ فرمایا لیس بامانیکم، فیصلہ تمہاری خواہش پر نہیں ہوگا، ولا امانی اہل کتاب، اور نہ ہی اہل کتاب جو عیسائی ہیں یہودی ان کی خواہش پر کوئی فیصلہ ہوگا۔ یہ بجا ہے کہ پہلی شریعتیں اپنے اپنے دور میں بڑی برتر، معظم، معتبر تھیں، اور یہ بھی بجا ہے کہ آخری شریعت محمدیہ مطہرہ جب آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، تو یہ سب سے زیادہ محترم ہے۔ لیکن صرف اس شریعت کے ساتھ تعلق ہو جائے، صرف بندہ اسلام کا اظہار کر دے، صرف اتنی بات پہ کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی شخص عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ مسلمان ایون کے مسلمان بھی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو غلطی کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ فرمایا کہ جو شخص من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو برا عمل اپنا بھگتنا پڑے گا، اس کی جزا اس کو دیکھنا ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا۔ اب وہ اسی بات کو دیگر مفسرین نے بیان کیا، امام قتادہ نے یہ بیان کیا، امام طبری نے، دیگر مفسرین نے اپنے اپنی تفسیروں میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ابن کثیر نے بھی، امام طبری نے بھی، سب مفسرین نے یہ رائے بیان کی، اور نتیجہ یہ ایک اور روایت بھی ہے، کئی روایات ہیں جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اور آپ کی شریعت تمام نبیوں میں، تمام شریعتوں میں افضل ہیں، اور اگر آپ کا کوئی امتی بن جاتا ہے تو وہ دیگر امتوں سے افضل ہے، لیکن صرف دعوے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اس کے عمل صحیح نہیں ہوں گے۔ صرف نسبت کے ساتھ، صرف تعلق ظاہر کرنے سے کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ کامیابی ہوگی تو عمل کے ساتھ کامیابی ہوگی۔ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نظام نے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نظام نہیں رکھا جو شارٹ کٹ کا نظام ہو۔ اگر 5 نمازیں فرض ہیں تو وہ 5 نمازیں ہر شخص کو پڑھنا ہوگی۔ اگر روزہ فرض ہے تو روزہ ہر شخص کو رکھنا ہوگا۔ اگر حج فرض ہے تو ہر شخص کو حج ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہے، سب کو ادا کرنی ہوگی۔ اور جن برائیوں سے روکا گیا، جو منہیات ہیں، جن برے کاموں سے روکا گیا، ان سب کاموں سے مسلمان کو رکنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے، اور اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے، اگر کوئی غلطی، خطا، کو گناہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، یجز بہ، اس کو اس کی جزا سزا بھی دیکھنا پڑے گی۔ یہ نظام قدرت ہے، اور یہ نظام شریعت آخری ہے۔ آخری شریعت نے یہ واضح طور پر عمل دے دیا اور اصول دے دیا، اور ساتھ یہ فرمایا، اللہ نے فرمایا سنو، یاد رکھو، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے، خیرن نیکی کرتا ہے، یرہ، اس کو وہ دیکھ لے گا، وہ اس کے سامنے نیکی کی جزا، اس کو نیکی کا بدلہ مل جائے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے، اس کی برائی بھی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، ادھر منہ سے کلمہ نکلا، ادھر اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں نے لکھ لیا۔ ادھر ہم نے کوئی عمل کیا،
ادھر اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں نے وہ لکھ لیا، اچھا عمل ہو برا عمل ہو وہ لکھا جا رہا ہے، وہ سارا حساب کتاب سامنے آ جائے گا، انسان کے ہاتھوں میں اس کا اعمال نامہ آ جائے گا، وہ آ کے دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ یہ کیا، یہ تو وہ غلطی ہے جو میں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اکیلے نے کی تھی، کوئی دوسرا دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اللہ یہ تو میں نے جنگلوں کی اوٹ میں، اللہ یہ تو میں نے دروازے بند، دیواریں اونچی اور بڑے محفوظ مقام پہ جہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں تھی وہاں جا کے یہ میں نے برائی کی تھی، اللہ یہ بھی لکھی موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خفیہ رہ گئی ہو، اللہ تو نے تو سب کچھ میرا حاضر کر دیا ہے۔ اس وقت بندہ اپنا اقرار کرے گا، اس وقت اقرار کرنا عجیب بات نہیں ہے۔ آج قرآن ہمیں آج ہی کہہ رہا ہے اللہ کے بندو پڑھو سنو، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے تمہارے کھاتے میں لکھ دی گئی، ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہے وہ تمہارے کھاتے میں لکھ دی۔ اور یہ بھی اللہ نے اصول دے دیا، اگلی آیت مبارکہ 124 نمبر سورہ نساء کی، اللہ نے باقاعدہ ایک اصول دے دیا کہ جس طرح کوئی بندہ بھی اس کا عمل اچھا یا برا پوشیدہ نہیں، اسی طرح یہ بھی تمیز نہیں کہ فلاں مرد ہے اور فلاں عورت ہے، مرد کو چھٹی مل گئی اور عورت کو پکڑ لیا گیا، عورت کو چھٹی مل گئی مرد پکڑ لی گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں مرد ہو عورت ہو، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، نیک کام کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن اور وہ مومن ہے۔ شرط کیا ہے؟ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، وہ نیک عمل کر رہا ہے اور اس کا ایمان بھی وہ مومن، اور وہ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر اور اگلی زندگی پر، قیامت پر، فرشتوں پر، جو جو چیزیں بتائی گئی ایمان کے لیے، ان سب چیزوں پر اگر اس کا ایمان ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ یہ کہتا ہے اولئک یدخلون الجنت، یہ سب لوگ بلا تمیز مرد و زن اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے تم میرے بن جاؤ اور پھر میرے وعدے دیکھو، تم نے اگر میرے وعدے پہ اعتبار کیا ہے تو پھر میرا وعدہ یہ ہے کہ میں وعدے کا سچا ہوں، میں غیور ہوں، میں وفاؤں کو نبھانے والا ہوں، میں انشاءاللہ اپنے بندوں کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہونے دوں گا۔